لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ دائما ابدا ابدا۔ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج کی شب ہم اپنے گھر والوں کی یاد میں نہیں بلکہ نبی کے گھر والوں کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ رات کے 12 بجنے والے ہیں اور اس کے بعد جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ فجر کی آذان تک یہاں پہ انشاءاللہ منقبت امام حسین کے نغمات آپ سنتے رہیں گے۔ نقیب الہند حضرت مولانا کفیل انبر صاحب کی بہترین نظامت، میرے بعد ممتاز کانڈوی صاحب اتر پردیش اور ساتھ ہی ساتھ دلبر شاہی صاحب کلکتہ، یہ دونوں آپ کے شہر محبت میں حاضر ہیں۔ جو کچھ جتنی دیر مجھے آپ دیکھ رہے ہیں بس میری تقریر کے دوران ہی ان لوگوں کی آمد ہے۔ حضرت قاری شمشیر صاحب اور حسینی نوجوان کمیٹی نوری بھائی، ان لوگوں کی محبتیں فقیر آپ حضرات کی دہلیز تک حاصل آیا۔ آنے کے بعد بے پناہ خوشی ہوئی، میرے ساتھی حضرت مفتی خلیل صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کے قریب کے بلاک میں ابھی یہ فی الحال سرکاری سروس میں ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے نا، ظاہر سی بات ہے قبضہ تو ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگر موڈ بن گیا اور آپ نے بنا دیا تو فقیر تھوڑی دیر گفتگو کرے گا۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، صرف جو زندہ ہیں ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ عجیب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، ہے ابتدا جس کی اسماعیل اور انتہا ہے حسین۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کیا ہے، میں کہتا ہوں کربلا سب پڑھو، بیوی ہو تو کربلا پڑھے، شوہر ہو تو کربلا پڑھے، باپ ہو تو کربلا پڑھے، بیوی ماں ہو تو کربلا پڑھے، بیٹا ہو تو کربلا پڑھے، بیٹی ہو تو کربلا پڑھے، بہو ہو تو کربلا پڑھے، امام ہو تو کربلا پڑھے، مقتدی ہو تو کربلا پڑھے، پیر ہو تو کربلا پڑھے، مرید ہو تو کربلا پڑھے، چچا ہو تو کربلا پڑھے، بھتیجا ہو تو کربلا پڑھے، خود بھی کربلا پڑھیے، پورا خاندان کربلا پڑھے۔ اچھا بابو خیریت؟ یہ آپ 4 لوگ جو جا رہے ہیں اچانک اٹھے اور جا رہے ہیں، خیریت ہے نا؟ کیوں؟ دلبر شاہی صاحب نہیں آئے اس لیے ناراض ہو کر جا رہے ہیں؟ فقیر کھڑا ہو گیا اس لیے جا رہے ہیں؟ صاحبوں بیٹھیے،
تقریریں بھی سنیے، جلسے والوں کا یہ سسٹم بہت اچھا ہے، سنیے تقریر بیداری کے عالم میں سنیے، اور نعت شریف تو سوتے وقت اچھی لگتی ہے، میں سو جاؤں صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، جب نیند آئے تو نعت سنیے اور جب بیدار رہیے تو تقریر سنیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کربلا سب پڑھیے، اگر آپ نے زندگی کی ساری کتابیں پڑھی اور کربلا کا مطالعہ نہیں کیا سمجھو ہم نے کچھ بھی مطالعہ نہیں کیا۔ سنو، باپ کربلا پڑھے گا حسین کی طرح اولاد کٹانے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، بھی ماں کربلا پڑھے گی حضرت شہربانو کی طرح بچوں کو راہ خدا میں کٹانے کا سلیقہ مل جائے گا، بہن کربلا پڑھے گی سیدہ زینب کا کردار سیکھ جائے گی، بھائی کربلا پڑھے گا عباس علمدار کا کردار مل جائے گا۔ سنو یاد رکھنا، بھتیجا کربلا پڑھے گا حضرت قاسم کا کریکٹر مل جائے گا، چچا کربلا پڑھے گا حسین کی زندگی سمجھ میں آ جائے گی، بیٹا کربلا پڑھے گا علی اکبر کی طرح وفاداری زندگی میں آ جائے گی، بیٹی کربلا پڑھے گی حضرت سکینہ کا کردار سیکھ جائے گی، امام کربلا پڑھے گا تو مسجد نہیں تلواروں کے سائے میں امامت کرنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے گا، مقتدی کربلا پڑھے گا حور ابن ریاحی کا طریقہ سیکھ جائے گا۔ سنو یاد رکھنا، اور پیر کربلا پڑھے گا خانقاہ چھوڑ کر میدان میں اسلام بچانے کا سلیقہ سیکھ جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کربلا پڑھنا ضروری ہے، ظالموں تم بھی کربلا پڑھو اور مظلوموں تم بھی کربلا پڑھو۔ جب کوئی ظالم کربلا پڑھے گا تو یزیدیوں کے انجام کو دیکھ کر ظلم کرنا چھوڑ دے گا، اور جب کوئی مظلوم کربلا پڑھے گا تو یزیدیوں کے سامنے لہو لہان ہو کر اپنی گردن کٹا کر اسلام کو بچانے کا طریقہ سیکھ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، ذکر شہدائے کربلا۔ عالم ہو تو بھی کربلا پڑھو، حسین سے بڑی درسگاہ میں پڑھنے والا کون ہے؟ حسین سے بڑا امام کون ہے؟ حسین سے بڑی خانقاہ کا سجادہ نشی کون ہے؟ بتاؤ، حسین کے نانا کا جواب نہیں ہے، نانا رسول اللہ ہے، حسین کے بابا کا جواب نہیں ہے، بابا مشکل کشا ہے، حسین کی نانی کا جواب نہیں ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، حسین کی ماں کا جواب نہیں ہے، خیر النساء ہے، حسین کے بھائی کا جواب نہیں ہے، امام حسن ہے۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا حسین کے اوپر دیکھو گے علی نظر آئیں گے، حسین کے اوپر دیکھو گے محمد الرسول اللہ نظر آئیں گے، حسین کے اوپر دیکھو گے سیدہ خاتون جنت نظر آئے گی، حسین کے اوپر دیکھو گے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نظر آئیں گی، حسین کے نیچے چلو گے امام زین العابدین نظر آئیں گے، حسین کے اور نیچے چلو گے امام موسیٰ کاظم نظر آئیں گے، اور نیچے چلو گے امام باقر نظر آئیں گے، اور نیچے چلو گے غوث اعظم نظر آئیں گے، اور نیچے چلو گے خواجہ غریب نواز نظر آئیں گے، اور نیچے چلو گے کہیں مخدوم کالپی نظر آئیں گے، کہیں مخدوم دیوا نظر آئیں گے، کہیں مخدوم اشرف نظر آئیں گے، کہیں مخدوم بہاری نظر آئیں گے۔ یہ حسین ہے، اوپر بھی لاجواب ہے، اور نیچے چلو تو نیچے کی نسلیں بھی لاجواب ہیں۔ تبھی تو میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شاعروں کی شاعری ایک طرف، صاحب جتنے لوگ اب تک منقبت کے اشعار لکھے ہیں یا سرکار کی نعت کے اشعار لکھے ہیں، آپ ان کی نعت یا شاعری اٹھا کر دیکھیں، کسی میں امام حسن ہے تو حسین نہیں ہے، کسی میں امام حسین ہے تو امام حسن نہیں ہے، کسی میں امام زین العابدین ہے تو غوث اعظم نہیں ہے، کسی میں غوث اعظم ہے تو غریب نواز نہیں ہے، کسی میں غریب نواز ہے تو مخدوم اشرف نہیں ہے، کسی میں مخدوم اشرف ہے تو مخدوم بہاری نہیں ہے، کسی میں حضرت علی ہے تو محمد الرسول اللہ نہیں ہے، کسی میں حضرت محمد الرسول اللہ ہے تو سیدہ فاطمہ نہیں ہے، مگر بریلی کے رضا نے جب قلم اٹھایا تو ایسی شاعری کی اور ایسا شعر لکھا، علی اس میں ملیں گے، غوث اعظم اس میں ملیں گے، خواجہ غریب نواز اس میں ملیں گے، مخدوم کالپی
اس میں ملیں گے, مخدوم دیوا اس میں ملیں گے. اعلیٰ حضرت نے صاحب ایک نسل کے لیے نہیں, قیامت تک کے لیے سرکار کی نسل سے جتنی اولادیں پیدا ہوں گی سب کی شان میں اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر لکھا, سال کوئی ہو مگر یہ شعر چلتا رہے گا, یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. اس لیے صاحب کبھی بھی زندگی میں دو باتوں کا خیال رکھیں. سماج میں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جو صرف صحابہ سے پیار کرتے ہیں, اہل بیت سے نہیں کرتے, انہیں خارجی کہا جاتا ہے. ایک وہ جو اہل بیت سے پیار کرتے ہیں صحابہ سے نہیں کرتے, انہیں رافضی کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا سماج میں دونوں قسم کے لوگ زندہ ہیں, ایک جنہیں خارجی کہا جاتا ہے, ایک جنہیں رافضی کہا جاتا ہے. لیکن سلطان رضا کہنا چاہے گا صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کو گالیاں دینے والوں تم بھی کان کھول کر سن لو, جہنم تیرے لیے ہے. اور اہل بیت کی محبت میں بیٹھ کر صحابہ کو گالیاں دینے والے رافضیوں تم بھی سن لو, یہ جہنم تیرے لیے ہے. امام حسین صحابی رسول بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے. امام حسین صحابی رسول بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے. اس لیے رافضیوں کسی صحابی کو برا بھلا کہنے سے پہلے ایک بار سوچ لینا, امام حسین بھی صحابی ہے, امام حسن بھی صحابی ہے, مولا علی بھی صحابی ہے, داماد رسول بھی ہے, اہل بیت بھی ہے, صحابی رسول بھی ہے. اس لیے سلطان رضا کہنا چاہے گا آج کے جلسے سے پیغام لے کر جاؤ, صرف صحابہ سے پیار کرنے والا مت بننا, بلکہ صحابہ کی محبت بھی ہو اور اہل بیت کا پیار بھی ہو. صرف اہل بیت سے پیار کرنے والا نہ بننا, بلکہ اہل بیت سے محبت بھی ہو اور صحابہ کا عشق بھی ہو. اس لیے میں آپ سے کہوں گا صاحب سماج میں یہ دونوں قسم کی جو ٹولیاں ہیں ان سے ہمیشہ آپ کو بچنا ہے. دیکھ لینا ہے یہ کس ٹولی کا آدمی ہے. کرم ہے بریلی کے احمد رضا کا, جنہوں نے آج سے 100 برس پہلے بریلی شریف کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر عالم اسلام کے مسلمانوں کو پیغام دیا, ہمیں صرف صحابہ سے پیار نہیں کرنا بلکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. بریلی کے رضا نے درس دیا صرف صحابہ سے پیار کرنا یہ خارجیوں کی نشانی ہے, اور صرف اہل بیت سے پیار کرنا یہ رافضیوں کی نشانی ہے, اور دونوں سے پیار کرنا یہ اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے. اس لیے صحابہ سے بھی پیار کیجئے اور اہل بیت سے بھی پیار کیجئے. دونوں کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور پیار سے ایک بار بولیے یا رسول اللہ, اور ذرا پیار سے بولیے یا حبیب اللہ, اور ذرا محبت سے بولیے یا رسول اللہ. اب میں یہ عرض کر رہا تھا صاحب حسین کہاں نہیں ہے, حسین میدان کربلا میں بھی ہے, حسین قرآن کے پاروں میں بھی ہے, حسین خطیبوں کی زبان پر ہے, حسین مؤرخین کی تاریخ میں ہے. حسین ہی تو ہے جو دنیا میں آئے نہیں ہے مگر حسین کی یاد آ گئی ہے. آپ کہیں گے مولانا کیسے, میں بتانا چاہوں گا دنیا میں امام حسین آئے نہیں ہے مگر نماز آ گئی ہے. ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں, عمر نماز پڑھ رہے ہیں, ابی ہریرہ نماز پڑھ رہے ہیں, صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, اور نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں درود بھی پڑھ رہے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب مجھے ٹھہر کر کہنے دو یہ آل محمد ہے کون. ہر عالم کہے گا سلطان رضا امام حسن آل محمد ہے, امام حسین آل محمد ہے. معاملہ صاف ہو گیا, یہ حسین ہے ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں, صحابہ نماز میں ان پہ درود پڑھ رہے ہیں. آج مارکیٹ کا کوئی انسان ہم سے یہ کہے مولانا صاحب امام حسین کی یاد آپ لوگ مناتے ہیں, میں نے کہا ہاں ہم لوگ مناتے ہیں. کہا کہ مولانا صاحب لیکن ہم لوگ نہیں مناتے. میں نے کہا یہ جھوٹ ہے, ہر اہل حدیث حسین کی یاد مناتا ہے, ہر رافضی امام حسین کی یاد مناتا ہے, ہر خارجی امام حسین کی یاد مناتا ہے, چاہے وہ کسی مکتب فکر کا ماننے والا ہو. امام
امام حسین کی یاد کہاں نہیں ہے؟ چاہے مسجد نبوی ہو، چاہے مسجد حرم ہو، چاہے مسجد اقصی ہو، چاہے دہلی کی جامع مسجد ہو، چاہے آپ کی بستی کی مسجد ہو، ایک نماز دنیا میں ایسی لا کر دکھائیے، نماز ہو اور نبی اور آل نبی پہ درود و سلام نہیں ہو۔ آپ کو کہنا پڑے گا نہیں مولانا، جب جب نماز پڑھیں گے تب تب نماز میں درود پڑھیں گے، اور جب تب درود پڑھیں گے آل محمد کہیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ حرم کی مسجد میں آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ مسجد نبوی میں آل نبی پہ درود پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ مسجد اقصی میں آل نبی پہ درود پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اپنے گھروں میں آل نبی پہ درود پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے میں آپ سے کہوں گا، خدا نے ایسا انتظام کر دیا، اے دنیا والوں یاد رکھنا، جب جب سجدہ ہوگا تب تب حسین پہ درود و سلام ہوگا، جب جب نمازیں ہوں گی تب تب حسین پہ درود و سلام ہوگا۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا، اے سنیو آج کے جلسے سے پیغام لے کر جاؤ، ہمیں ایک دن والا حسینی نہیں بننا ہے، ہمیں 10 دن والا حسینی نہیں بننا ہے، ہمیں 40 دن والا حسینی نہیں بننا ہے۔ ہم صرف جلسہ ہی کرانے تک رک گئے تو ایک دن کے حسینی بنیں گے، ہم صرف فاتحہ کرانے تک رک گئے تو 10 دن کے حسینی بنیں گے۔ آپ کہیں گے مولانا ہم چاہتے ہیں خاندان حسینی ہو جائے، ہماری نسل حسینی ہو جائے، تو آج کے جلسے سے پیغام لے کر جاؤ، آج کے بعد گھر جانا، اپنی بیٹی کو بیٹھا لینا، اپنی بیوی کو بیٹھا لینا، اپنے امی ابو کو بیٹھا لینا، اپنے بچوں کو بیٹھا لینا، کہنا میرے شہزادوں فاتحہ بھی کریں گے، نیاز بھی دلائیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، اور آج سے 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے۔ بیٹی تو بھی نمازی بن جا، بیٹا تو بھی نمازی بن جا، اماں تو بھی نمازی بن جا، ابا حضور آپ بھی نمازی بن جائیے۔ آپ کی بیوی کہے گی آخر فائدہ کیا ہوگا؟ کہنا حسینی ہو کے نہیں، کہا حسینی ہے، ہم سے بڑا مارکیٹ میں حسینی کون ہے؟ کہا تو میں چاہتا ہوں تجھے پرماننٹ حسینی بنا دوں۔ کہا ہو کیسے؟ کہا اگر صرف فاتحہ 10 دن کراؤ گی تو محرم میں 10 دن کی حسینی بنو گی، اور 5 وقتہ نمازی بن جاؤ گی۔ فجر پڑھو گی حسین یاد آئیں گے، ظہر پڑھو گی حسین یاد آئیں گے، عصر پڑھو گی حسین یاد آئیں گے، مغرب پڑھو گی حسین یاد آئیں گے، عشاء پڑھو گی حسین یاد آئیں گے۔ جب کبھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ گی خدا بھی یاد آئے گا، مصطفیٰ بھی یاد آئیں گے، کربلا میں سجدے میں سر کٹانے والے حسین بھی یاد آئیں گے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو پرماننٹ حسینی بننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ سارے لوگ پرماننٹ حسینی بننا چاہتے ہیں؟ اچھا بہت آہستہ آہستہ اٹھا رہے ہیں۔ لوگوں کو پتا ہے کہ حسینی بننا آسان نہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں کہ آپ لوگ تو ہر سال جلسہ سنتے ہیں نا، اس لیے آپ کو پتا ہے حسینی بننا آسان نہیں ہے، مگر بننے کی کوشش تو کیجئے۔ جس دن آپ کی رگوں میں حسینیت جوان ہو جائے، فلسطین کا ہر بچہ محافظ اسلام ہو جائے، شرط ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا انشاءاللہ یہ پیغام آپ اپنے گھروں تک پہنچائیں گے، جب تک نہیں بولیے گا تقریر آگے نہیں بڑھے گی۔ انشاءاللہ نماز کا پیغام پہنچائیں گے، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے پہنچائیں گے، ضرور پہنچائیں گے۔ ماشاءاللہ طبیعت خوش ہو گئی آپ لوگوں کے اس انداز کو دیکھ کر کے۔ دلبر شاہی صاحب نے مجھے دیکھ کر کے کہا چلیے میں اس لیے خوش ہوں کہ صرف جھارکھنڈ جاتا تھا تب وہاں پہ پہلے خطاب کرنے کا موقع ملتا تھا، مگر آج کفیل انور صاحب کی نقابت میں جان بھر دی اور انہوں نے کہا سلطان رضا پہلے تیری باری ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اے میری قوم کے شہزادوں، حسین ہر وقت کی ضرورت ہے، حسین کی ضرورت کل بھی تھی، حسین کی ضرورت آج بھی ہے، اور حسین کی ضرورت میدان محشر میں بھی ہے۔ حسین ہر وقت کی ضرورت ہے، اس لیے خود بھی حسین کو پڑھیے، اپنی اولادوں کو حسین کو پڑھائیے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ نے کبھی سوچا امام حسین نے نانا کا مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ امام حسین میدان کربلا کیوں گئے؟ امام حسین کو کیا ضرورت پڑی تھی کربلا جانے کی؟ امام حسین
چاہتے تو مدینے میں بڑے آرام سے رہتے. اللہ اکبر. مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے مصلی امامت پہ جو جلوہ افروز ہو, مدینہ المنورہ کی سرزمین پہ جو موجود ہو, اس حسین کو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی. مگر امام حسین نے دیکھا کہ یزید جیسا ظالم و جابر سخت تخت پہ بیٹھ گیا ہے. امام حسین نے ضروری سمجھا یزید کی مخالفت کی جائے. اب امام حسین کے سامنے دو باتیں تھی. ایک مدینے کا تحفظ, یعنی مدینے کی عزت و آبرو برقرار رہے. امام حسین نے نانا کا مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ لے لیا. تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اے میری قوم کے لوگوں یاد رکھنا, آج تھوڑی سی بات آ جائے ہم کہتے ہیں ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے. صاحب وہ نکلے جو حاجی ہو, وہ نکلے جو نمازی ہو. اے حسینیوں یاد رکھنا, حق کی آواز بن کر شریعت کی بقا کے لیے گھر سے نکلنا یہ امام حسین کی سنت ہے, یہ امام حسین کا طریقہ. بھائی جان ایسا جگہ دیجیے, ہاں ان لوگوں کو بیدار کر دیجیے. جب سامنے والے ہی بابو ارے بیدار ہو جاؤ بھائی, ہے نا, بیدار ہو جاؤ. 12 بجے رات کو بیدار کرنے کی ضرورت پڑے, ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوست, امام حسین چاہتے پورے مدینے کے لوگوں کو جمع کرتے, پورے مکے کے لوگوں کو جمع کرتے, لشکر جرار لے کر نکل پڑتے. مگر امام حسین نے ایسا نہیں کیا. زمانے کو درس وفا دیا. بات جب شریعت کی بقا کی آئے تو لشکر جرار کی ضرورت نہیں, بلکہ حسینی خاندان کی ضرورت ہے, حسینی مزاج کی ضرورت ہے, حسینی وفادار کی ضرورت ہے. اس لیے یاد رکھیے جب جب مصیبتیں آئیں امام حسین کو یاد کیجئے, امام حسین کے عزم و حوصلہ کو دیکھیے. 72 نفوس قدسیہ کی مقدس ٹولی ہے. امام حسین رات کی تنہائی میں نانا جان کی قبر پر حاضری دیتے ہیں, واپس ہو کر کے صاحب مکہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. اے میری قوم کے شہزادوں غور سے سننا, میں بتانا چاہوں گا بڑے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب کربلا میں یا امام حسین کے گھرانے میں سیدہ صغرا کا کوئی وجود نہیں تھا. میں کہنا چاہوں گا نہیں, آپ انصاف کے ساتھ کتابوں کا مطالعہ کیجئے. یہ بات صحیح ہے کہ رافضیوں نے کروڑوں من گھڑت واقعے کربلا میں ملا دیے, مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ صاحب علماء اہل سنت نے بھی اس میدان میں نمایاں کام انجام دیا ہے. یاد رکھیے گا علامہ حسن بریلوی لکھتے ہیں اپنی کتاب آئین قیامت میں کہ جب امام حسین مدینے سے چلے تو سیدہ صغرا اور محمد بن حنفیہ کو مدینے میں چھوڑ دیا. ظاہر سی بات ہے اس میں داستان بڑی لمبی چوڑی نہیں ہے, مگر بعض مؤرخین نے لکھا ہے حضرت صغرا بڑی پریشان تھی, چاہتی تھی کہ بابا جان مجھے چھوڑ کر کے نہیں جائے. کون ایسی بیٹی ہوگی جسے باپ کی جدائی گوارا ہو, یا کون ایسا باپ ہوگا جسے بیٹی کی جدائی گوارا ہو. حضرت صغرا نے جو جملے کہے تھے میں اسے دہرانا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا قوم کی شہزادیوں کو. حضرت صغرا نے کہا تھا بابا جان مجھے کربلا لے کر چلیے. مجھے اس لیے آپ نہیں لے جاتے کہ صغرا کربلا میں کوئی کام نہیں آئے گی. بابا جان میں کربلا میں تلوار نہیں چلا سکتی, مگر میں آپ کے بڑے کام آؤں گی. اے بابا جان مجھے کربلا لے چلیے, میں علی اکبر کا جھولا بھی جھولاؤں گی. میں بابا جان میں اونو محمد کو قرآن بھی پڑھاؤں گی. بابا جان سکینہ کو قرآن کی تلاوت سکھاؤں گی. بابا جان جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو میں ہمیشہ نماز کے وقت بھائی جان کے وضو کے لیے پانی رکھتی ہوں, امی شہربانوں کے وضو کے لیے پانی رکھتی ہوں, پھوپھی زینب کے لیے مصلی بچھاتی ہوں. بابا جان آپ کا امامہ لا کر کے دیتی ہوں. بابا جان مجھے کربلا لے چلے, جب آذان ہوگی نا تو میں آپ کے وضو کے لیے پانی لے کر کے آ جاؤں گی. میں امی جان کی نماز کے لیے جانماز بچھا دوں گی. سلطان رضا کہنا چاہے گا کیا آج ہماری قوم کی بیٹیاں
लड़कियां सैयदा सुगरा के इस किरदार और इन जुमलों को कभी पढ़ती हैं, क्या उनके दिल में भी कभी ये जज्बा जागता है कि हम भी कभी अपने बाप के वुजू के लिए पानी भर दे, हम भी कभी अपनी माओ के लिए मुसल्ला बिछा दे। कानपुर में जो वाकया हुआ ये मुसलमानों को शर्मसार कर देने की बात है। साहब क्या आपको ये हकीकत नहीं मालूम? आज हमने इमाम हुसैन के नाम को मेले तक महदूद करके रख दिया, झमेले तक महदूद करके रख दिया। हम भी वही कर रहे हैं। इमाम हुसैन के नाम पे लंबा चौड़ा मेला लग गया, लड़कियां तलवार चला रही हैं, लड़के तलवार भाज रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। लोग समझते हैं बड़ी बहादुरी का काम कर रहे हैं। खड़े खड़े आपके घर की बेहिजाब लड़कियां जिनके सरों पे दुपट्टा नहीं, इमाम हुसैन के नाम पे मेला लगाकर खड़े खड़े आइसक्रीम खा रही हैं, चॉकलेट खा रही हैं, आवारा आशिकों से मुलाकात कर रही हैं। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है ये इमाम हुसैन के नाम पे धोखा है, ये इमाम हुसैन के नाम पर दगा है, ये इमाम हुसैन के नाम पे समाज से नाइंसाफी है। मैं कहता हूँ करबला जाने का इतना शौक है तो सुल्तान रज़ा कहता है मुझे भी करबला लेकर चलो, मैं भी चलूंगा, मगर मेले नहीं लगेंगे। औरतों को पर्दे के साथ बैठाओ और उन्हें सैयदा सुगरा का किरदार सिखाओ, उन्हें सैयदा सकीना का किरदार बताओ, उन्हें सैयदा ज़ैनब का किरदार बताओ, उन्हें सैयदा खातून जन्नत का किरदार बताओ, उन्हें सैयदा खदीजतुल कुबरा का किरदार बताओ, उन्हें सैयदा आयशा सिद्दीका का किरदार बताओ, उन्हें उम्मे रुबाबो लैला का किरदार बताओ, उन्हें राबिया बसरिया का किरदार बताओ। किरदार नहीं बताओगे, सिर्फ पढ़ाओगे तो नकाब पोश लड़कियां भी होटलों में अय्याशी करती नजर आएंगी। इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा आपको अपने ज़हन को बदलना होगा, आपको अपने मिजाज को बदलना होगा। वक्त रहते आपने अपने मिजाज को नहीं बदला, वक्त रहते आपने अपने किरदार को नहीं बदला तो हमारी बेटियों को मुर्तद होने से कौन बचाएगा, हमारी बेटियों को ऐशो इज्जत से कौन बचाएगा, हमारी बेटियों की इज्जत और आबरू को। अब आप सोचे मैं इतना अच्छा मैसेज दे रहा हूँ, जवान तो जवान बूढ़े भी उठ करके जा रहे हैं। जब आपका मिजाज ये है कि आप तकरीर सुनना नहीं चाहते, आपको शायरी सिर्फ पसंद है और आप उठ करके जाना चाहते हैं, तो फिर साहब कोई खतीब क्या तकरीर करेगा? बोलिए तकरीर करूं? अरे बोलिए इजाजत है तकरीर करूं? तो जरा सा जो आगे कुर्सियां खाली हैं जरा उसे भर लीजिए। जिनके सामने कुर्सियां खाली हैं उनसे गुजारिश है कि जरा सा आगे उठ करके आकर के उन कुर्सियों को पुर कर लीजिए। जरा मोहब्बत से एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, एक बार और प्यार से बोलिए या हबीब अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था ऐ मेरी कौम के शहजादियों, याद रखना मुहर्रम का जब महीना आता है हमारी कौम की जवान लड़कियां सरों पे दुपट्टा नहीं है, हाथ में अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, चौक पर मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से बताओ मज़ारों पे चादरें चढ़ाना फर्ज है? बोलिए जरा जोर से, मज़ारों पे चादरें चढ़ाना फर्ज है? अगर कोई नहीं चढ़ाए तो गुनहगार होगा, नहीं गुनहगार होगा। हम मज़ार शरीफ पे इसलिए चादरें चढ़ाते हैं ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। आला हजरत ने लिखा मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। पूछा गया हुजूर बाकी चादरों का क्या किया जाए? कहा बाकी जितनी चादरें चढ़ी है उन्हें बेच दो और उन पैसों को अल्लाह के वली के नाम पर गरीबों में तकसीम कर दो। सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा ऐ मेरी कौम के शहजादों, मज़ारों पे चादरें नहीं चढ़ाओगे गुनहगार नहीं होगे, मगर एक शौहर बीवी के सर पे चादर नहीं चढ़ाए गुनहगार होगा, एक बाप बेटी के सर पे चादर नहीं चढ़ाए गुनहगार होगा, भाई बहन के सर पे चादर नहीं चढ़ाए गुनहगार होगा, बेटा माँ के सर पे चादरें नहीं चढ़ाए गुनहगार होगा। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, फातिहा कराने निकल गई हो सैयदा खातून जन्नत के नाम से, आज के बाद फातिहे का चराग बाद में जलाना और पहले सैयदा खातून जन्नत की सीरत का चराग पहले जलाओ। आज हमारी कौम की बेटियां मैट्रिक पास है, इंटर पास है, बीए पास है, मैका से ससुराल आ गई है, इन्हें पता ही नहीं है हया किसे कहते हैं, आबरू किसे कहते हैं, इज्जत किसे कहते हैं। अरे इज्जत समझनी हो तो करबला में सैयदा सकीना से समझा दो। अरे बोलिए समझा दो।
जितने लोग पीछे वाले समझना चाहते हैं समझा दूं। अब आइए साहब, मैं आपको समझाऊंगा। आपको मैं वादे करबला लेकर के चलता हूँ। वादे करबला है, अल्लाह अकबर। हजूर फकीह मिल्लत अपनी किताब खुतबाते मुहर्रम में लिखते हैं, हजरत सहल साहब ये रसूल है, अल्लाह अकबर। कहते हैं मैं दमिश्क में मौजूद था, जितने यजीदी थे खुशियां मना रहे थे, ढोल और ताशे बजा रहे थे। मैंने पूछा ऐ यजीदियों, किस बात की खुशी मना रहे हो? यजीदियों ने कहा यजीद के बागी का सर आ रहा है। कहा यजीद का बागी कौन है? कहा यजीद का बागी इमाम हुसैन है। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने इतना सुना मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा बताओ मेरे आका हुसैन का सर किधर से आ रहा है? कहा फला फला दरवाजे से आ रहा है। हजरत सुहैल कहते हैं मैं वहां से आगे बढ़ा और बढ़कर दरवाजे से निकल पड़ा। जो ही दरवाजे से आगे गया, क्या देखता हूँ साहब एक काफिला चला आ रहा है। काफिले में सबसे आगे एक नेजा है और उस नेजे पे एक सरे अनवर है और वो नूरानी चेहरा है, वो आंखें जो रसूलुल्लाह की आंखों से मिल रही हैं, वो लब जो रसूलुल्लाह के लब से मिल रहे हैं। मैंने देखा तो पहचान लिया ये किसी और का सर नहीं, ये मेरे आका हुसैन का सर है। ये वो लम्हाए नाज है जिसे नबी ने चूमा है, ये वो रुखसार है जिसे नबी ने सूंघा है, ये वो जात है जिसे नबी ने प्यार किया है, ये वो हुसैन है जिसे नबी ने गोद में लेकर मिंबर पे हुसैन की मोहब्बत का ऐलान किया है। कहते हैं मेरा कलेजा छलनी हो गया। आका हुसैन को इस हालत में देखकर कि आज उनकी उम्मत के कुछ जालिम शरीर यजीदी नेज़े पर अपने आका हुसैन के सर को रखे हैं। कहते हैं मैं रो पड़ा, आंखों में आंसुओं के कतरे आ गए, मैं ज़बाने हाल से रो पड़ा। बगल में एक छोटी साहबजादी आती है, मेरे दामन को पकड़ कर कहती है चचा जान ये बताओ आप इस सर को देखकर रो क्यों रहे हो? हजरत सुहैल कहते हैं मैंने कहा शहजादी ये जो सर देख रही हो ये मेरे आका हुसैन का सर है, इनके नाना हमारे पैगंबर हैं, मैं उनका सहाबी हूँ, मैं उनकी मोहब्बत में रो रहा हूँ। उस शहजादी ने कहा था ऐ चचा आप जिसकी मोहब्बत में रो रहे हो मैं उन्हीं की बेटी हूँ और मेरा नाम सकीना है। चचा मेरा एक काम कर दोगे? हजरत सुहैल कहते हैं सैयदा बताएं आपकी मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? हम तो पैदा ही हुए हैं अहले बैत की गुलामी के लिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा। ऐ दुनिया वालों, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? दुनिया वालों मुझे तुमसे अपनी तबलीग के बदले में कुछ नहीं चाहिए। नमाज़ें मिली, रोजा मिला, हज मिले, ज़कात मिले, कुरान मिला, सब कुछ मिला मेरे वसीले से मिला, मगर तेरे नबी को तुझसे कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो अहले बैत की मोहब्बत चाहिए, अहले बैत की मोहब्बत। दोनों हाथों को उठाकर कभी कभी ऐसी तकरीर होती है जो अभी अभी हो रही है, जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, फज़ाइले इमाम हुसैन, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। हज़रात मैं कहना चाहूंगा हजरत सुहैल की आंखों में आंसू के कतरात है। कहा सैयदा मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपसे भी मैं कहूंगा जिंदगी में बाइज्जत बनना चाहते हो, इलाके में कोई आले रसूल तलाश लो और उसकी खिदमत में लग जाओ। याद रखना कोई आले रसूल मिल जाए उसकी गुलामी में लग जाओ। पढ़ो अपने बुजुर्गों के दास्तान को, पढ़ो अपने इमाम को दास्तान को, पढ़ो बरेली के इमाम अहमद रजा की जिंदगी को, जिन्होंने सैयदजादे की पालकी को कांधे पे उठाकर जमाने को अहले बैत की मोहब्बत का सबक बढ़ाया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा सुनो। हजरत सुहैल कहते हैं सैयदा हुक्म हो। सैयदा सकीना कहती है चचा आप यजीदी बड़े लालची हैं, आप उन्हें कुछ पैसा दे दे और मेरे बाबा का सर हमारे काफिले से काफी आगे करा दे। हजरत सुहैल कहते हैं मेरे जेब में जितने पैसे थे मैंने निकाले और निकाल कर जाकर के खौली से कहा ये पैसे लो और इमाम हुसैन का सर अहले बैत के काफिला
سے کافی آگے کر دو۔ یزیدی آگے بڑھ گئے، میں دوڑ کر سیدہ کے قریب گیا، سیدہ خدمت قبول کر لے، اور کوئی خدمت ہو تو بولے۔ سیدہ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا چچا سکینہ آج آپ کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتی، مگر بروز محشر نانا جان آپ کو اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ چچا جان آپ دیکھ رہے ہیں یزیدی اپنے چھتوں پہ چڑھے ہیں تاکہ بابا حسین کا سر دیکھے، اور چچا جان میدان کربلا میں بابا کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے میرے سر سے دوپٹہ چھین لیا، امی جان کے سر سے دوپٹہ چھین لیا، پھوپھی زینب کے سر سے دوپٹہ چھین لیا۔ آج ہمارے سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوگا کہیں ایسا نہ ہو یزیدیوں کی نظریں ہماری زلفوں کو دیکھ لے، یزیدیوں کی نظریں ہمارے بالوں کو دیکھ لے۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا کہاں گئی میری قوم کی بیٹیوں، یہ امام حسین کی بیٹی ہیں جنہوں نے باپ کی شہادت کے پہلے بھی اپنے پردے کا خیال رکھا، اور باپ کی شہادت کے بعد بھی اپنی عزت و آبرو کا سودا نہیں ہونے دیا، اپنے پردے کا خیال رکھا۔ اے میری قوم کی شہزادیوں، آج کے بعد تم بھی یہ پیغام لے کر جاؤ، زندگی کے جس موڑ پہ رہنا، سر سے دوپٹہ گرنے نہیں دینا، سر سے آنچل سرکنے نہیں دینا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ زمانے کا کوئی آوارہ بھیڑیا تیری طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے، کہنا ظالم میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جا۔ ہم اس سکینہ کے ماننے والے ہیں جس سکینہ نے باپ کی شہادت کے بعد بھی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے۔ ہم جان دینا تو گوارا کر سکتے ہیں مگر عزت و آبرو کا سودا کرنا گوارا نہیں۔ انشاءاللہ ایسا ہونا چاہیے۔ ہاتھ اٹھا کر پورا مجمع بولے ایسا ہونا چاہیے۔ ہماری بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹہ ہونا چاہیے، ہماری بیٹیوں کے اندر حیا ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے اس کا درس نہیں دیا تو پھر ہم نے کربلا میں دیا کیا ہے، ہم نے کربلا سے پیغام کیا لیا ہے۔ اے میری قوم کی شہزادیوں، اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا۔ صاحب جب ہم میدان کربلا پڑھتے ہیں نا تو کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، سینہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ ایک طرف مصیبت بھی ہے، ایک طرف غم بھی ہے، اور ایک طرف شہادت کی خوشی بھی ہے۔ یاد رکھیے گا شہادت یہ خدا کی طرف سے انعام ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا دنیا میں گھرانوں کی کمی نہیں ہے، مگر حسین آپ کے گھرانے کا کیا کہنا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سلطان رضا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے اے میری قوم کے شہزادوں، آج ہمارے یہاں تھوڑی سی بات ہو جائے، تھوڑی سی ناراضگی ہو جائے، ہم اپنوں پہ پانی بند کر دیتے ہیں، ہم اپنوں پہ کھانا بند کر دیتے ہیں، ہم اپنوں پہ دانا بند کر دیتے ہیں، ہم اپنوں سے رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ آپ نے آج تک تاریخ کے باب میں ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ صاحب کوئی انسان ہو اور اس انسان کوئی ایسا انسان ہو جس انسان سے پڑوسی کا جھگڑا ہو جائے اور وہ اپنے پڑوسی کو پانی لے کر پہنچ جائے۔ مگر میدان کربلا میں ایک موقع ایسا بھی آتا ہے، امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے سفر پہ روانہ ہے، حور ابن یزید کی فوج پہنچتی ہے۔ امام حسین کے چاہنے والوں کی نظر پڑی ہے، امام حسین کے چاہنے والوں نے کہا ہے، اعلان کیا ہے، کہا ہے اے میرے امام وہ دیکھیں لگتا ہے یزیدیوں کا قافلہ چل آ رہا ہے، یزیدی چلے آ رہے ہیں۔ امام حسین کی نظر پڑی، کہا ہاں قافلہ تو انہی کا لگ رہا ہے۔ کہا آقا حسین ایسا کریں تیز قدموں سے چلے، پہاڑی میں ہم پہلے پہنچ جائیں تاکہ پانی پہ ہمارا قبضہ ہو جائے۔ امام حسین کی جماعت یزیدیوں سے پہلے پہاڑی پہ قابض ہو جاتی ہے۔ آج پانی امام حسین کے خیمے میں ہے، آنے والے یزید کی طرف سے آئے ہیں۔ آپ بتاؤ ایمانداری سے اگر آپ کے مقابلے میں کوئی آئے آپ اسے پانی پلانا پسند کرو گے، آپ اسے کھانا کھلانا پسند کرو گے؟ مگر یہ حسین کا جگر ہے، جان رہے ہیں آنے والے یزیدی ہیں، یزید کی طرف سے آئے ہیں، مگر پانی حسین یزیدیوں کو بھی پلا رہے ہیں، پانی حسین یزیدیوں کے جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں۔ زمانے کو میسج اور
पैगाम दे रहे हैं। क्या हुसैन को पता नहीं था, पता नहीं था करबला में पानी बंद हो जाएगा? क्या हुसैन को पता नहीं था यही यजीदी फुरात पे पहरा देंगे? क्या हुसैन को पता नहीं था यही यजीदी पानी बंद कर देंगे? हुसैन को सब पता था, मगर इमाम हुसैन ने रहती दुनिया तक के मुअल्लिखीन के कलम को रोक दिया और कहा सुनो, जब लिखने की बारी आए तो हुसैन का इखलाक लिखना, लिखने की बारी आए तो हुसैन का किरदार लिखना, और जमाने को दरसे वफा देना कि मेहमानों को बुलाकर पानी बंद करना ये यजीदियों का किरदार है, और दुश्मनों को खेमे में बुलाकर पानी पिलाना ये फातिमा के बेटे का किरदार है, ये अली के लखते जिगर का किरदार है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, मुहर्रम का महीना आए ना आए लेकिन प्यासों को पानी पिलाते रहिए, भूखों को खाना खिलाते रहिए, नंगों को कपड़ा पहनाते रहिए, मजलूमों की मदद करते रहिए। आप बताते रहिए साहब, जब किसी मजलूम की मदद कर लीजिए तो दिल में खुशी महसूस कीजिए और दिल में सोचिए आज हमने इमाम हुसैन की सुन्नत को जिंदा कर दिया। आप कुछ नहीं, इमाम हुसैन की सुन्नत को जिंदा करना है। कितने लोग करना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। सब करना चाहते, कुछ नहीं, चुपके से 1 लीटर पानी लीजिए, खड़े रहिए, प्यासा कोई मिल गया पानी पिला दीजिए, दिल में कहिए हमने हुसैन की सुन्नत को जिंदा कर दिया। आप कुछ नहीं कर सकते। मुहर्रम क्या, जब 10वीं मुहर्रम की तारीख आए ना तो साहब नौजवानों, सुल्तान रजा से कहना चाहेगा इतने पैसे खर्च करते हो, एक लंगर इमाम हुसैन के नाम पे भी करना, गांव के गरीबों को न भूलना, गांव के यतीमों को न भूलना, गांव का हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, पानी भी सबको पिलाना, खाना भी सबको खिलाना, कुछ दवाइयां लेकर अस्पतालों में चले जाना और कहना डॉक्टर साहब आज हम मरीजों के इलाज के लिए दवा लेकर आए हैं, आज हम मरीजों के लिए पानी लेकर आए हैं। पूछा जाएगा बता आज क्यों आए हो? कहा आज ही के दिन मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपना लहू देकर इस्लाम को बचाया है। आज हम हुसैन के नाम पे गरीबों की जिंदगी बचाना चाहते हैं, आज हम हुसैन के नाम पे यतीमों के सरों पे दस्ते शफकत फेरना चाहते हैं, आज हम हुसैन के नाम पे प्यासों को पानी पिलाना चाहते हैं। कुछ नहीं करना, इमाम हुसैन से बड़ी गहरी मोहब्बत है। पड़ोस में किसी बेवा का घर है, उसके घर में ट्यूबवेल नहीं है, चुपके से जाकर लगा दो, समझ लेना हमने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत को जिंदा कर दिया। इंशाअल्लाह ऐसा होगा। हाथ उठा करके बोले ऐसा होगा, इंशाअल्लाह होगा। बताओ क्या हमारी माँ भूखे रहेगी? हमारा बाप भूखे रहेगा? हमारा पड़ोसी प्यासा रहेगा? नहीं। हुसैनियों का मोहल्ला, इमाम हुसैन अपनी वालिदा के साथ खाना नहीं खाते। किसी ने पूछा हुजूर आप ऐसा क्यों करते हैं? कहा इसलिए नहीं खाता हूँ कहीं ऐसा न हो माँ को जो लुकमा पसंद हो हुसैन के पेट में चला जाए। क्या मोहब्बत, क्या प्यार था, क्या उनकी जिंदगी और जिंदगानी थी। इमाम हुसैन है साहब। आज तो हमारे यहाँ समाज में मुख्तलिफ किस्म के दस्तूरे हयात हैं, हमने मुख्तलिफ किस्म के दस्तूर बना लिए हैं। आज हमारे यहाँ शायर इस्लाम मुमताज माशाअल्लाह बहुत पहले ये तशरीफ ले आए, इंशाअल्लाह अच्छी शायरी आप समाअत करेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था आज हमारे यहाँ थोड़ी सी मुसीबत आए, बच्चा बीमार पड़ जाए तो हम मिन्नत क्या मांगते हैं? हम मिन्नत ये मांगते हैं मियाँ बेटा अच्छा हो गया फातिहा कराएंगे, मजार शरीफ पर चादरें चढ़ाएंगे। बेशक ठीक है आप ये भी मिन्नत मांग सकते हैं, मगर हजरत अली ने जो मिन्नत मांगी है, हजरत सैयदा खातून जन्नत ने जो मिन्नत मानी है, क्या आपने कभी इसका तस्वुर किया? कभी आप अपने बच्चों को तन्हाई में ये आदत डालें, कभी आप अपने बच्चों को बताएं
میرے گھر والوں، جب حسنین کریمین بیمار پڑے تھے، حضرت علی نے 3 دن کے روزے کی منت مانی تھی، سیدہ خاتون جنت نے 3 روز کے روزے کی منت مانی تھی، زمانے کو در سے وفا دیا تھا۔ دنیا والوں، یہ فاطمہ کا گھر صرف فاطمہ کا گھر نہیں، علی کی درسگاہ بھی ہے۔ آج فاطمہ اپنے بیٹے کو بتا رہی ہے، بیٹا دیکھ، ہم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، مگر ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، ایک وقت قرآن کی تلاوت بند نہیں ہے، بیٹے ہم نے سائلوں کو کھانا کھلا دیا ہے، ہم نے پانی سے افطار کیا ہے، مگر روزہ نہیں چھوڑا ہے۔ اے بیٹا، ایک دن آئے گا تو میدان کربلا میں جائے گا، بھوک کی شدت ہوگی، یزیدی پانی بند کر دیں گے تو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، بیٹے کہیں پیاس تیری کمر کو نہ توڑ دے، بیٹے کہیں بھوک تیری ہمت کو نہ توڑ دے۔ اے بیٹا، جب کربلا میں بھوک اور پیاس تجھے ستائے تو اپنی ماں کے روزوں کو یاد کر لینا، اپنے بابا علی کی افطار کو یاد کر لینا، اپنے بابا علی کی نمازوں کو یاد کر لینا۔ کیا آج بھی دنیا کا کوئی بیٹا اپنی ماں کے کردار کو دیکھ کر یہ کہتا ہے، اماں جب سے میں پیدا ہوا اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے آج تک آپ کو نماز چھوڑتے نہیں دیکھے؟ کیا آج کا کوئی بیٹا یہ کہے گا؟ کیا آج کوئی بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر کہے گا، اماں جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے آج تک میں نے کبھی آپ کو قرآن کی تلاوت کو چھوڑتے نہیں دیکھا؟ نہیں، آج کا بیٹا یہ تو کہہ سکتا ہے، اماں میں نے کبھی آپ کو موبائل فون چھوڑتے نہیں دیکھا، میں نے کبھی آپ کو سیریل پروگرام چھوڑتے نہیں دیکھا۔ آج ہماری قوم کی ماؤں کی پوزیشنیں خراب ہے، کہاں سے گود میں امام حسین جنم لیں گے، کہاں سے گود میں غوث اعظم کا کردار والا بیٹا جنم لے گا؟ جب مائیں سینما دیکھنے والی ہوں گی، مائیں سیریل اور پروگرام دیکھنے والی ہوں گی، مائیں سیدہ خاتون جنت کی سیرت پڑھنے کے بعد بجائے میلوں میں جھولا جھولنے والی، میلوں میں کھڑے کھڑے بغیر دوپٹے کے گھومنے والی اور گل گپا کھانے والی جب مائیں ہو جائیں گی تو پھر بیٹیوں کا کردار کتنا خراب ہوگا۔ اس لیے یاد رکھنا، امام حسین نے اپنی والدہ سے کہا تھا، امی جان بچپن سے لے کر آج تک میں نے آپ کی کبھی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھا، امی جان بچپن سے لے کر آج تک میں نے کبھی قرآن کی تلاوت کو بند ہوتے نہیں دیکھا۔ ماں مسکرا پڑی ہے، سیدہ خاتون جنت جب مسکرائی کہتی ہیں، ہاں شہزادے یاد رکھنا، اے میرے لختے جگر، نماز دکھوں کا علاج ہے اور قرآن اہل بیت کا ساتھی ہے۔ اے میرے بیٹے یاد رکھنا، زندگی میں نہ کبھی نماز چھوڑنا، نہ کبھی قرآن کی تلاوت چھوڑنا۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں مگر 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک جس کا نام قرآن ہے اور دوسرا جس کا نام اہل بیت ہے۔ اے دنیا والوں، اللہ کے نبی نے درس وفا دیا، اسلام پڑھنا ہو تو قرآن پڑھ لینا، اور نبی کی سیرت دیکھنی ہو تو اہل بیت کا کردار دیکھ لینا، اہل بیت کا کردار دیکھ لینا۔ اللہ اکبر، یہ امام حسین ہے، کہتے ہیں امی جان کرنا کیا ہوگا؟ کہا بیٹے تو قرآن سے دوستی کر لے، تو نماز سے دوستی کر لے۔ آج کے اس عظیم الشان جلسے میں آنے والوں، آج کے جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ، آج کے بعد جانا تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے کہنا، اے میرے شہزادوں، میں نے تمہارے لیے 2 دوست چنے ہیں، ایک دوست کا نام قرآن ہے، دوسرے دوست کا نام نماز ہے۔ آپ کے شہزادے شہزادیاں کہیں گے ان کی دوستی کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہنا بیٹی، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، اور قرآن یہ تو تمہاری شفاعت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اے بیٹی قرآن سے دوستی کر لو، اے میرے بچوں نماز سے دوستی کر لو۔ امام حسین نے ماں سے وعدہ کر لیا، امی جان قرآن اور نماز سے دوستی پکی ہو گئی۔ زمانے کی نگاہوں نے دیکھا جب امام حسین کا قافلہ میدان کربلا میں پہنچا ہے اور کربلا کی سرزمین پر پہنچا ہے، امام حسین کہتے ہیں بیٹے علی اکبر یہ کون سی سرزمین ہے؟ امام علی اکبر کہتے ہیں ابا حضور اس زمین کا نام میدان کربلا ہے۔ کہا بیٹے بس ٹھہر جاؤ، یہی ہماری منزل ہے، خیمے نصب کر دو۔ بیٹا وقت کون سا ہو رہا ہے؟ کہا ابا حضور نماز کا وقت ہے۔ کہا بیٹا آذان دو۔ امام حسین میدان کربلا
کربلا میں پہلی بار آذان پکار رہے ہیں، آسمان کانپ گیا، زمین تھرا گئی، دنیا کی نگاہوں نے دیکھا، اے دنیا والو، کربلا کی ابتدا علی اکبر کی آذان سے ہے اور انتہا حسین ابن علی کی نماز سے ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری بات کا برا نہ ماننا، جتنا مسکرانا ہو مسکرا لیجئے، مگر سینہ پیٹ پیٹ کر کے روئیے۔ آپ کے انڈیا میں بھی کربلاؤں کی کمی نہیں ہے، مگر کوئی ایسی کربلا لائیے جس میں ایک وقت کی آذان ہوتی ہو۔ ایک کربلا لائیے جس میں ایک وقت کی آذان ہوتی ہو۔ آپ بتائیں انڈیا میں لوگ کربلا میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ ایک وقت کی نماز ہوتی ہے، ایک وقت کی آذان ہوتی ہے؟ نہیں، وہاں پھر ہوتا کیا ہے میاں؟ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، نماز چھوڑ کر حسینیت کا دعویٰ کرنا یہ دھوکہ ہے، آذان چھوڑ کر حسینیت کا دعویٰ کرنا یہ دھوکہ ہے۔ آج افسوس تو یہ ہے ہماری مسجدوں میں اچھی آذان دینے والے مؤذن بھی نہیں، گاؤں کے بوڑھے لوگ جن کی تلفظ کی ادائیگی صحیح سے نہیں ہے وہ مسجدوں میں آذان دیتے ہیں۔ بتاؤ کیا یہ ستم نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو آذان دینا بھی نہیں سکھلایا؟ اے میری قوم کے شہزادوں، بیدار ہو جاؤ، حضرت علی اکبر نے آذان پکاری ہے، امام حسین مصلی امامت پر ہے، حور ابن یزید کی فوج بھی پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، عمر بن سعد 5000 کا لشکر لے کر کے آتا ہے، پانی بند کر دیتا ہے۔ یزیدیوں نے سوچا تھا حسین پہ پانی بند کر دیں گے حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی، حسین بھوک اور پیاس کی وجہ سے یزید کی بیعت ماننے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، حسین یزید کی بیعت قبول کر لیں گے، مگر امام حسین تھے، زمانے کو درس وفا دے رہے ہیں، یہ حسین ہے، حسین بھوکے رہ کر سجدہ کرنا جانتا ہے، پیاسے رہ کر اسلام بچانا جانتا ہے، پیاسے رہ کر قرآن کی تلاوت کرنا جانتا ہے۔ یزیدیوں کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی، آخر وقت وہ آیا، 9 محرم کا دن گزار کر 10 محرم کی رات ہے، شام کا وقت ہے، یزیدی لشکریوں میں خلبلی مچی ہے، یزیدی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، امام علی مقام کی نظر پڑی ہے، پوچھتے ہیں عباس علمدار جا کر یزیدیوں سے پوچھو ماجرا کیا ہے؟ یزیدی کہتے ہیں جا کر اپنے آقا حسین سے کہہ دو یا تو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں یا یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین نے کہا دیکھو جنگ تو ہو کر کے رہے گی، شہادت کا جام تو پینا ہے، مگر عباس علمدار جاؤ اور جا کر کے یزیدیوں سے کہو حسین کو 1 رات کی مہلت دے۔ کتنے رات کی؟ ایک ایک انگلیاں اٹھا کر بول دے کتنی رات کی؟ 1 رات کی مہلت دے دو، 1 رات کی۔ کہا کام؟ کہا حسین کو نماز پسند ہے، حسین پوری رات نماز پڑھے گا، حسین کو تلاوت پسند ہے، حسین پوری رات تلاوت کرے گا، حسین کو عبادت پسند ہے۔ آج حسین کی آخری رات دنیا میں نماز میں گزر جائے، عبادت میں گزر جائے۔ میں امام حسین کے چاہنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے، آپ 40 سال سے حسینی ہیں، آپ 60 سال سے حسینی ہیں، آپ کے باپ دادا حسینی ہیں، آپ کا خاندان حسینی ہے، آپ کا نام غلام حسین ہے، آپ پیدا حسینی گھرانے میں ہوئے، مگر زندگی میں کبھی آپ نے یہ دعا مانگی مولا میری زندگی میں 1 رات ایسی دے دے جو کربلا میں حسین ابن علی کو 1 رات تم بھی ایسی مانگو جو رات عبادت میں گزر جائے، ریاضت میں گزر جائے۔ 9 محرم کا دن آئے، روزہ رکھیے، بیٹیوں سے کہیے، بیٹوں سے کہیے، بیویوں سے کہیے روزہ رکھیں اور رات عبادت میں گزاریے۔ کہیے میری گھر کی عورتوں دعا مانگو سیدہ کے وسیلے سے، سیدہ خاتون جنت کے وسیلے سے، حضرت علی اصغر کے وسیلے سے، حضرت علی اکبر کے وسیلے سے، تاکہ بگڑا ہوا کام بن جائے۔ اللہ اکبر۔ یزیدی مان گئے۔ امام حسین نے اپنے قافلے والوں کو بلایا، قریب بلا کر کے کہا اے میرے قافلے والوں اب کل کا دن جنگ کا دن ہے، یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اتنا بڑا کلیجہ اور اتنا بڑا جگر ہے امام حسین کا، کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں اب تک تو نے جو میرے ساتھ سفر کیا یا تم لوگ جو میرے ساتھ بھوکے پیاسے رہے، تمہاری اتنی محبت حسینیت کے لیے کافی ہے۔ تم ایک کام کرو، تم لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکل جاؤ اور اہل بیت سے بھی ایک ایک فرد کو لے لو۔ امام حسین نے چراغ بجھا
بجھا دیا تاکہ کسی کا چہرہ نظر نہ آ سکے، مگر جتنے حسینی تھے ان میں ایک بھی کانٹا نہیں تھا، سب وفادار اہل بیت تھے، وفادار مصطفیٰ تھے۔ سب نے مچل کر کہا آقا حسین آپ کے بعد یہ زندگی کس کام کی ہے؟ آقا ہم آئے آپ کے ساتھ ہیں اور زندگی آپ کے قدموں میں قربان کریں گے، آقا ہم آپ کے بعد ہماری زندگی کس کام کی؟ امام نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہماری زندگی کی یہ آخری رات ہے، اس رات کو عبادت میں گزارو، ریاضت میں گزارو۔ رات ڈھلتی رہی، یزیدی تیر و تلوار میں مست رہے اور حسینی عبادت خداوندی میں مست رہے، حسینی پوری رات عبادت ریاضت کرتے رہے۔ اے حسینی و سلطان رضا تجھ سے بھی کہنا چاہے گا 10ویں محرم کی رات آئے نا تو کم سے کم 2 رکعت نماز تو پڑھ لو یار، کم سے کم 2 سجدے تو کر لو، کم سے کم اپنی بہو بیٹیوں کو تو بتاؤ سیدہ زینب کے نقش قدم پہ 2-4 آیتوں کی تلاوت کر لے۔ اے میری قوم کے شہزادوں یاد رکھنا زندگی میں مانگنی ہے حسین کی وفاداری مانگو۔ امام حسین بھوک پیاس کے باوجود پوری رات عبادت ریاضت کرتے رہے، صبح نمودار ہوئی، نماز فجر کے بعد مارکہ کربلا وجود میں آیا، امام علی مقام نے خطبہ دیا، یزیدیوں اب بھی وقت ہے مان جاؤ، یزیدی ماننے کو تیار نہیں ہوئے، مگر امام حسین کے جتنے ساتھی تھے انہوں نے فیصلہ لیا یا امام اہل بیت کے 21 افراد ہیں، ہم صحابہ اور صحابہ کی اولادیں ہیں، یا امام ہم آپ کے غلام اور وفادار ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں اہل بیت کا کوئی فرد میدان کربلا میں نہیں جائے گا۔ کیا محبت تھی، کیا پیار تھا، حضرت حور ابن یزید سے لے کر حضرت زہیر بن قین بجلی تک، مسلم ابن اوسجا تک ایک ایک وفادار راہ خدا میں اپنی جان کی بازی لگاتے رہے، مگر دنیا میں ایسا بیٹا لاؤ جو باپ کے سامنے کھڑا ہو اور آواز دے رہا ہو ابا حضور مجھے کربلا میں جانے کی اجازت دیجئے۔ دنیا کا ہر باپ چاہتا ہے جیتے جی میرے جیتے جی میرا بیٹا قربان نہیں ہو، مگر یہ بیٹے حضرت علی اکبر ہے، کہتے ہیں بابا جان اگر میرے جیتے جی آپ نے شہادت کا جام پی لیا زمانہ ہمیں بزدل کہے گا، لوگ ہمیں کمزور کہیں گے کیسا ہے علی اکبر جس کے سامنے باپ نے شہادت کا جام پی لیا اور یہ بھری جوانی لے کر مدینہ واپس آ گیا۔ امام حضرت علی اکبر نے میدان کربلا میں رہتی دنیا تک کے بیٹوں کو یہ پیغام دیا جب تک زندہ ہو ماں باپ کے وفادار بن کر کے رہنا، مذہب اسلام پہ اپنی جان کی بازی لگانا۔ صاحب اسی میدان کربلا میں حضرت قاسم جیسا بھتیجا بھی ہے جس کے سامنے دولت کی پیشکش ہے، یزیدیوں نے کہا تھا قاسم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم یزید سے معاہدہ کرا دیں گے، دنیا کی ساری دولت تیرے قدموں میں آ جائے گی۔ امام قاسم نے کہا تھا اے یزیدیوں تمہاری بھول ہے، میں حسن کا بیٹا بھی ہوں اور حسین کا غلام بھی ہوں، میرے باپ نے مجھے غداری نہیں بلکہ اپنے چچا سے وفاداری کا درس سکھلایا ہے۔ میری محبت یہ ہے یہ جان میرے چچا کے قدموں میں قربان ہو جائے۔ ایمانداری سے بتاؤ اگر آج ہمارے خاندان میں حضرت قاسم کا کردار بچوں کی زندگی میں آ جائے یہ خاندان لوٹنے سے بچ جائے گا۔ کیا خیال ہے اس بھائی کے بارے میں جسے زمانہ عباس علمدار کہہ رہا ہے؟ یزیدیوں میں سے کچھ رشتہ دار آئے، کہا عباس ہم نے تیری ضمانت لے لی ہے۔ عباس نے کہا ظالمو میری ضمانت لائے ہو اور میرے آقا حسین کی مخالفت کرتے ہو، مجھے تمہاری ضمانت نہیں، مجھے حسین کے قدموں میں جنت چاہیے۔ حضرت عباس علمدار نے پانی لانے کی کوشش میں اپنی جان کی قربانی پیش کی اور زمانے میں بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ باری آتی ہے میدان کربلا میں امام حسین کی، امام زین العابدین ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں، 14 سال کے بیمار ہیں، کہتے ہیں بابا جان زین العابدین کو کربلا میں جانے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین کہتے ہیں بیٹا زین العابدین حسین کے سامنے 2 کام ہے، ایک نانا کا اسلام بچانا ہے، ایک نانا کا خاندان بچانا ہے۔ اسلام بچانے کے لیے جان کی قربانی چاہیے اور خاندان بچانے کے لیے زین العابدین کی زندگانی چاہیے۔ اے زین العابدین آپ کو زندہ رہنا
ہے میری شہادت کے بعد اہل بیت کے قافلے کو سنبھالنا ہے، مدینے تک لے کر جانا ہے، دمشق میں یزید کے سامنے بابا کی حقانیت کا پرچم لہرانا ہے، کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے بابا کی حقانیت کا پرچم لہرانا ہے۔ امام حسین اہل بیت کے اس مختصر قافلے کو جو بچ گئے تھے صبر کی تلقین کرتے ہیں، بیٹی میری شہادت کے بعد بال نہ نوچنا، میری بہن میری شہادت کے بعد غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ کرنا، میری گھر کی عورتوں خیمے کے اندر رہنا، حدود کے دائرے میں رہنا۔ دنیا والوں تاریخ شاہد ہے، جب تک امام حسین نے شہادت کا جام نہیں پیا، امام حسین کے خیمے سے کسی عورت نے باہر قدم نہیں نکالا۔ یہ ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہر روز امام حسین کے نام پہ میلہ لگا کر اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر میلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں کہوں گا نہیں، اے اسلام کی شہزادیوں، اپنی حیا کو سنبھالو، اپنی عزت و آبرو کو سنبھالو۔ یاد رکھنا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو بھی جہنم سے بچا لیا اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو بھی جہنم سے بچا لیا ہے۔ اس لیے سیدہ خاتون جنت کی خادماؤ، اپنے کردار کو سیدہ خاتون جنت کے کردار کے سانچے میں ڈھالو۔ یہ سلطان رضا کا آخری پیغام ہے۔ امام حسین اپنی اولادوں کو قربان کرنے کے بعد یزیدیوں کے ظلم و ستم کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوئے، آخری خطبہ دیا، یزیدیوں کیا میں رسول اللہ کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا حضور نے میری زبان کو نہیں چوسا ہے؟ کیا حضور نے مجھے گود میں لے کر منبر پہ خطبہ نہیں دیا ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی نبی کا نواسا دنیا میں موجود ہے؟ مگر یزیدی عقل کے اندھے ہو چکے تھے، دنیا کی لالچ نے انہیں اندھا بنا دیا تھا، باطل جماعت کی ٹولی نے انہیں اندھا بنا کر رکھ دیا تھا۔ امام حسین کے مقابلے میں آ گئے، امام حسین جدھر تلوار چلاتے یزیدیوں کا قافلہ بکھر جاتا، یزیدیوں میں خلبلی مچ گئی، مگر کب تک حسین تنہا لڑتے؟ عمر بن سعد سارے یزیدیوں سے کہتا ہے، حسین سے لڑنا تیرے بس کی بات نہیں ہے، حسین کو اکثر تنہا تم نہیں جیت سکتے، اس لیے کہ حسین کے رگوں میں مولا علی شیر خدا کا خون ہے، حسین کے رگوں میں سیدہ خاتون جنت کے دودھ کے قطرات ہے، حسین نے رسول اللہ کی گود میں تربیت پائی ہے، تم ان کے سامنے ٹھہر نہیں پاؤ گے۔ چاروں طرف سے یزیدیوں نے تیروں کی بارش کر دی، جب میرا امام تیروں سے زخمی ہو کر زمین پر گرا ہے، حضور فقیہ ملت لکھتے ہیں پیشانی سجدے میں رکھا ہے اور ماں کی طرف مڑ کر کہا ہے، ماں دیکھ لو تیرے بیٹے نے وعدہ کیا تھا، ماں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ جب تک جسم میں زخم نہیں لگے تھے تو بھی حسین سجدہ کر رہا تھا، ماں حسین بھوک پیاس کے باوجود بھی سجدہ کرتا رہا اور 72 زخم کھا کر بھی تیرا حسین سجدہ کر رہا ہے۔ زمانے کو درس وفا دیا، اے حسینیوں، جب تیرا حسین اس ظلم و ستم کی پہاڑ کو سے سامنے بھی سینہ سپر ہو گیا اور 72 زخم کھا کر بھی نماز نہیں چھوڑی، بتاؤ کیا ہم حسینیوں کو نماز چھوڑنی چاہیے؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بولے نماز چھوڑنی چاہیے۔ کتنے نوجوان ہیں جو آج سے 5 وقتہ نماز پڑھیں گے؟ 2-4 نوجوان ہاتھ اٹھائے تھے۔ 5 وقتہ نماز پڑھیں گے، ذرا کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کر بتائیے کہ ہم نماز پڑھیں گے 5 وقتہ۔ ماشاءاللہ، ہے نا؟ بہت اچھی بات ہے، بیٹھیے، شریعت کے سے اپنی زندگی کو سجائیے، امام حسین کی روحانی زندگی کو اپنی زندگی میں لائیے۔ امام حسین کا سر ظالموں نے تن سے جدا کیا، آسمان رونے لگا، زمین رونے لگی، 7 دن تک خون کے آنسو آسمان روتا رہا۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں یہ آسمان میں لالی نہیں تھی، مگر یہ حسین کے شہادت کے بعد آسمان نے لالی کو قائم رکھا۔ یاد رکھنا امام حسین نیزے پر سوار ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کہتے ہیں امی جان آپ نے کہا تھا قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا، ماں یہ تیرا بیٹا حسین ہے، جب جب سرتن سے لگا رہا تو بھی قرآن پڑھتا رہا، سرتن سے جدا ہو گیا تو بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ حسین نے 72 کو کٹایا ہے، صرف ایک زین العابدین کو بچایا ہے، مگر ظلم کے ساتھی 22,000 یزیدیوں میں لگ بھگ کئی ہزار یزیدی بچ کر آئے، مگر ظلم کے ساتھ دینے والے یزیدیوں کا آج نام و نشان نہیں ملتا، ان کے خاندان کا پتہ نہیں چلتا۔
سکتا مگر حق کا مسافر، حق کا امام، حق کا ساتھ دینے والا امام حسین کا ایک بیٹا زین العابدین واپس آتے ہیں میدان کربلا سے، اور آج پوری دنیا میں حسین بھی زندہ ہے، حسین کی اولادیں بھی زندہ ہے، حسین کا کردار بھی زندہ ہے، نماز بھی باقی ہے، حسین کے درود و سلام بھی باقی ہے۔ اس لیے میں کہوں گا یاد رکھیے یزید کو جو پسند ہے وہ ہمیں پسند، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے ہمیں پسند، اور حسین کو جو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے۔ تو یزید کو جو پسند ہے، یزید کو شراب پسند ہے، یزید کو جوا پسند ہے، یزید کو شریعت کی بغاوت پسند ہے، یزید کو زنا پسند ہے، یزید کو بے حیائی برائی پسند ہے، اور حسین کو نماز پسند ہے، حسین کو قرآن کی تلاوت پسند ہے، حسین کو عبادت پسند ہے، حسین کو ماں باپ کی خدمت پسند ہے، حسین کو غریبوں کو کھلانا پسند ہے، حسین کو پیاسوں کو پانی پلانا پسند ہے۔ آج یہ پیغام لے کر جائیے جو حسین کو پسند ہے وہ ہمیں بھی، پورا مجمع زور سے بولے، وہ ہمیں بھی پسند ہے۔ اس لیے ہم زمانے سے کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم میں کا کوئی بھی شخص ہرگز ہرگز اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں قربان نہیں کر دے۔ مالک و مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے اندر حسینی جذبہ عطا فرمائے تاکہ ظالم چکنا چور ہو جائے، اور حسین کے غلام کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد ہے، اور زندہ باد، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے زندہ باد، زندہ باد رہیں گے اسلام کے دامن میں۔ بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں۔ ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، زندگی باقی ملاقات باقی۔ پورا مجمع مل کر پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔